السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹریول سلیم حج اینڈ عمرہ ٹریولس ہے ہمارا، ہمیں سب سے اچھی سروس دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ہوٹلس بہت قریب ہے، مکے میں 400 میٹر میں ہوٹل آتی ہے اور مدینے میں 200 میٹر میں سروس ہے۔ ہمارا پورا اچھی سروس ہے، یعنی کہ حاجیوں کو لے کے جا کر پھر لے کے تک ہمیں ساتھ ہو کے اور عمرہ ساتھ کرا کے اور ان کے ساتھ پورے زیارتوں میں ساتھ رہ کے اور ہر چیز میں ان کا ہر دیکھ بھال دیکھ کے اور ان کو کچھ بھی میڈیکل کا پرابلم ہوا تو ہمیں ساتھ جا کے ان کو علاج کراتے ہیں، اور ہر جگہ بلالک جا کے اور مفتیوں کے ساتھ عمرے کی ترتیب بھی کرتے ہیں۔ اور فوڈ میں ہے پورا آندھرا کا فوڈ ہمارے پاس رہے گا، اور ہر بات سے بھی ہماری سروس اچھی رہے گی انشاءاللہ۔ کس کو بھی کوئی شکایت نہیں، اس کا ہم سروس کرتے جا رہے ہیں، اور دوسروں کو کسی کو بھی خدمت کا موقع ہے تو ہمارے سلیم حج اینڈ عمرہ سروس کو کانٹیکٹ کریے۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9393143779۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مقام سے احرام ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی جہاں سے اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود احرام ڈالا۔ تو آپ میرے ساتھ مل کر نیت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی ارید عمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے آپ نے کرنا، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مالک یہ میری طرف سے تو قبول فرما اور اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اب آپ میں سے کسی نے اپنے والد والدہ بہن بھائی دادا دادی کسی بھی نام کا یا بیٹا یا بیٹی یا بیوی یا شوہر کے نام کا آپ عمرہ ادا کریں گے تو پھر نیت کریں گے، اے اللہ میں اس کی طرف سے عمرہ ادا کرتے جس کا اپنے نام لینے، اپنے ابو کا یا امی کا یا دادا یا دادی جس کا بھی نام ہے، اللہ میں اپنے ابو کی طرف سے عمرہ ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یا امی کی طرف سے کرتی ہوں یا کرتی ہوں، مالک یہ میری طرف سے ان کے لیے قبول فرما۔ کیا کہنے کہ اللہ پاک میری طرف سے ان کے لیے قبول فرما اور اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اس کے بعد جو ہماری خواتین ہیں، ہماری ماں بہنیں ہیں، ان کی پیشانی سے لے کے اس حصے تک نہ تو وہ ہاتھ رکھیں گے نہ ہی اوپر کوئی کپڑا لگائیں گے۔ باقی آپ اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن سکتی ہیں، پاؤں میں جرابیں پہن سکتی ہیں، اور اگر آپ ہیڈ کی ٹوپی لے لیں آگے کپڑا لٹکا دیں، یعنی اس حصے کو کپڑا وغیرہ ٹچ نہ ہو، کپڑا نہ لگے، باقی آپ آگے کپڑا لٹکا دیں گے، باپردہ ہو کر عمرہ ادا کریں گی تو یہ آپ کے لیے سب سے افضل ہے۔ اور نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عمرے کے کتنے فرض ہیں؟ عمرے کے کتنے فرض ہیں؟ پہلے بتایا تو تھا یا پھر بھول گیا؟ عمرے کے 2 فرض ہیں۔ پہلا فرض ابھی جو ہم نے نیت کی، یہ کیا تھا؟ پہلا فرض۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے 7 چکر لگانے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا باوضو ہو کر، یہ دوسرا فرض ہے۔ یہ عمرے کے 2 فرض ہیں، اور 3 واجب ہیں۔ کتنے واجب ہیں؟ 3 واجب۔ پہلا واجب یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا یہ واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور زیادہ مرتبہ پڑھنا مستحب افضل ہے۔ اور دوسرا واجب یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ صفا مروہ صحیح کرنی ہوتی ہے، یہ دوسرا واجب ہے۔ اور جو تیسرا واجب ہے وہ صفا مروہ مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سر کے بال کٹوانے، چاہے آپ کے سر کے اوپر بال ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو اس طرح لگوانا پڑے گا، آپ کو حلق کروانا پڑے گا جتنی مرتبہ عمرہ کریں گے۔ ہاں صرف اللہ کے گھر کا طواف کریں گے احرام ڈال کر آپ واجب الطواف کے دور وہ کنفیوز ہو جائیں۔
یہ بھی فرض اور واجبات بتا رہا ہوں، ابھی وہ باقی بعد کی بات ہے. تو آپ لوگوں نے اگر صرف طواف کریں گے تو پھر آپ لوگ سر کے بال نہیں کٹوائیں گے، یعنی صفا مروہ نہیں کریں گے تو صرف پھر اللہ کے گھر کا طواف ہی کریں گے، اللہ کے گھر کے ساتھ چکر کریں گے تو پھر آپ صفا مروہ نہیں کریں گے، تو پھر بال بھی نہیں کٹوائیں گے. بال کٹوانے کے لیے کہ آپ حدود حرم سے باہر جائیں، مسجد عائشہ یا مسجد جران سے احرام ڈالیں، پھر آ کر آپ لوگوں نے اللہ کے گھر کا طواف بھی کرنا ہے اور صفا مروہ بھی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ تھی 2 فرض اور 3 واجب، 5 چیزیں. ان 5 چیزوں میں کوئی ایک چیز بھی آپ ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا، اللہ کی راہ میں ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا. اور ابھی آپ لوگوں نے نیت کی، اس کے بعد 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور زیادہ مرتبہ پڑھنا مستحب افضل ہے. تو میرے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھیں. جو ہماری خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ان کی آواز صرف ان کے اپنے کان سنیں، جبکہ مرد حضرات اونچے آواز میں تلبیہ پڑھیں گے. تو میرے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. جی ہم نے یہ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا. جب تک آپ اللہ کے گھر کا طواف شروع نہیں کرتے اس وقت تک تلبیہ پڑھنا یہ احرام کی حالت میں سب سے افضل ہے. اس کے بعد ابھی آپ لوگوں نے جا کر اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کے گھر کے ساتھ چکر لگانی ہے. وہاں پر آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، تو لوگ ایک دوسرے کے دھکے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے پاؤں کے اوپر چل جاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے کوشش کرنی کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ یہاں پر نیکیاں کمانے کے لیے ایسے کام ہرگز نہ کریں جو گناہوں کا سبب بنے. تو یہاں آپ جتنی دیر یہاں پہ رہیں، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے تو کوشش کرنے کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی کے پاؤں کے اوپر نہیں چڑھنا. اگر انجانے میں کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کے پاؤں کے اوپر جا جاتا ہے یا آپ کو دھکا دے دیتا تو آپ اسے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشی کی خاطر اس کو معاف کر دیں. کیونکہ فرمانے علی شان ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت مسلمان اپنے مسلمان بہن بھائی کو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشی کی خاطر معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرما دیتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ اس میرے بندے یا بندی نے میری رضا کی خاطر، میری خوشی کی خاطر میرے اس مسلمان یا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی یا امتیں کو میری رضا کی خاطر معاف کیا تو میں بھی بروز قیامت اسے معاف کر دوں گا. تو آپ اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیا کریں.